درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ جس نے ذاکر کو خوش کرنے کے لیے صلوات پڑھنی ہے بے شک وہ صلوات نہ پڑھے، لیکن جس نے آل محمد کو راضی کرنے کے لیے صلوات پڑھنی ہے بلند آواز سے صلوات۔ کہ کتنی بلند آواز سے صلوات پڑھی جتنی بادشاہ حسین نے آپ کے وجود کو طاقت عطا کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ نمعہ الآدم ولا یدری حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ واصل الفتن، وصلی اللہ علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین بالقاسم محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم عزت مآب علی جناب بھائی مرید کاظم صاحب کے اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ چونکہ جس بادشاہ کے دربار میں ہم حاضر ہیں اس بادشاہ کے دربار میں بندہ مانگے تو اسے مانگنے والا نہیں بلکہ بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ ضرور آمین کو میرے لئے ذکر کی عظمت کے صدقے جتنے حاضرین ہیں مالک تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ مجھ سے پہلے پڑھنے والے مجھ سمیت میرے بعد پڑھنے والے ذاکرین کی نوکری امکان کی مالکین قبول منظور فرما۔ جتنے مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کا نہیں بلکہ مسیح ہے کربلا مولا سجاد کا واسطہ مالک شفائی کلی عطا فرما۔ تمام دعاؤں کی آخری دعا جو بندہ عدم توجہ کا شکار ہے ابھی تک آمین نہیں کہہ سکا، ضرور آمین کو ہاتھ بلند کرو۔ میں اللہ ذکر کی عظمت کے صدقے ہم گنہگاروں کو پردے والے بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ کچھ پڑھنے کو جی کریں۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کیجئے۔ پہلی بار اس تاریخی جگہ پہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ صبح سے بانی کی حیثیت سے بھائی کے پاس تشریف فرمائیں۔ آپ میری طرف متوجہ رہیں گے، جتنی دیر میں آپ نے سوچ رہے ہیں اس سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ ممبر کی بارگاہ میں عزت مآب علی جناب بھائی تقی قیامت صاحب، بھائی تصور عباس بھیل صاحب، بھائی کاظم صاحب اور بھی مولا کے بہترین ذاکرین تشریف فرمائیں، میرے بات پڑھیں گے۔ میں پہلا فقرہ پڑھتا ہوں اسی پہ بھائی تقی جی، بھائی تصور جی آپ کی دعا مل گئی، یہی آج کا زاد راہ ہے، زاد سفر ہے، زاد طاقت بھی ہے، اس سے قوت قلم میں اضافہ ہوگا۔ بھائی کاظم جی دعا کیجئے گا، وقت مختصر ہے اور ذکر اس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں جس کے قدموں میں ہر جیسا گناہگار سجدہ کرے تو وہ اسے علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ آپ سلامت رہیں، سیدہ آپ کو سلامت رہیں۔ بس اتنا سا آپ نے اور بولنا تھا کہ میرے اندر سے لفظ نکلتے رہیں۔ آپ کا بیٹھ جانا میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے، آپ کا چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا میرے لیے داد ہے۔ لسان اللہ کے ذکر میں بولنے والی زبانیں سلامت رہیں اور یقیناً سلامت رہیں گی، کیونکہ ان زبانوں نے اس دروازے سے مٹی چاٹی ہے جس دروازے کی دہلیز کے پیچھے بسنے والے جب چاہیں موت کو زندگی میں بدل سکتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں، مخدومہ عالمین آپ کو عزت عطا فرمائے۔ آپ کا اتنا بولنا میرے لیے عزت حسین کی قسم بڑی بات ہے۔ کاظم بھائی، انسان کے پاس کتنی دولت ہو، 10 منٹ سے پہلے میں سلام کر دوں گا، پہلے حلالی سے لے کے آخری علی والے تک، ضروری نہیں ممبر کے ساتھ ویلڈ ہو جانا ذاکری نہیں ہے۔ انسان کے پاس کتنی دولت ہو، اگر موت کی آخری ہچکی آ جائے تو دولت کسی کام کی نہیں۔ میں ادھر بیٹھا ہوتا میں آپ کو بتاتا کہ اس جملے پہ بولتے کیسے ہیں، کیونکہ جو بندہ شبیر کے ذکر سے اپنی آواز بچاتا ہے پھر اس کی بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی۔ انسان کے پاس کتنی دولت ہو، پہلے حلالی سے لے کے آخری علی والے تک، جس بندے کے دل میں بات اتر جائے وہ بندہ ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو سلام کرے۔ میرے پہ آپ نے احسان نہیں کرنا۔ انسان کے پاس کتنی دولت ہو، بھائی میسم کھوکر صاحب، اگر موت کی آخری ہچکی آ جائے تو دولت کسی کام کی نہیں۔ دانیال بھائی، دولت کے بعد پھر بیٹوں کی باری آ جاتی ہے، بیٹا باپ کو قبر میں اتارتا ہے اور قبر میں اتارنے کے بعد پھر بیٹے کی باری بھی ختم، تو فیصلہ ہو گیا نا کہ جو قبر کے باہر کام نہ آئے وہ تیرے میرے بیٹے ہیں اور جو قبر کے اندر کام آئے وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ سلامت رہیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں، پچھلے بولو حیدری۔ جو قبر کے باہر کام نہ آئے وہ تیرے میرے بیٹے ہیں اور جو قبر کے اندر کام آئے
وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں. اس دور میں علی علی کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن ایک علی علی کرنے والے کو میں جانتا ہوں. اب جتنی داد دی ہے یار، کم از کم اس پہ رہنا، اس سے نیچے نہ جانا، ورنہ میرے اندر کا شاعر اور خطیب فوت ہو جائے گا. ہر چہرہ میری نظر میں ہے. مولا ذاکرین کو سلامت رکھیں، انہیں مالک نے آوازیں عطا کی ہیں، اور جس بندے کو کاظم بھائی مولا نے آواز عطا کی ہے، بروز قیامت اس بندے کا حساب ہوگا کہ ہم نے تمہیں آل محمد کے لیے زبان عطا کی، تم نے کہاں استعمال کی. اور کئیوں کو مالک نے ایسے زبان عطا کی، پھر ان کی زبان کٹ بھی گئی، پھر بھی وہ علی علی کرتے رہے. آپ سلامت رہے سیدہ، سلامت رہے. ان کی زبان بھائی جان کٹ بھی گئی، وہ پھر بھی علی علی کرتے رہے. کون ہے جس کی زبان کٹی اور اس نے علی علی کیا؟ نام میسم ہے. میں اس بندے کو شیعہ مانتے نہیں جس بندے کو میسم کا نہیں پتا. میسم کی زندگی میں زبان نہیں کٹی، ہاتھ نہیں کٹے، پاؤں نہیں کٹے. میسم نے زندگی بھی گزاری ہے. مولا کی عزت کی قسم، اس سے بڑا فکرہ میرے پاس پوری مجلس میں ہے ہی موجود کوئی نہیں. میسم کے ہاتھ نہیں کٹے، میسم کے پاؤں نہیں کٹے، میسم نے زندگی بھی گزاری ہے. میسم کھجوریں بیچتے تھے، اور میسم اتنے دیانت دار تھے. عزت حسین کی قسم، اس مجمع سے جو بندہ چپ کر گیا تو واپسی کے سفر پہ دکھی جاؤں گا. میسم کھجوریں بیچتے تھے، اور میسم اتنے دیانت دار تھے کہ کبھی کبھی دیانت میسم کی جگہ بیٹھ کے کھجوریں بیچتی تھی. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. سیدہ ان ہاتھوں کو سلامت، حق ادا کیا مولا. کبھی کبھی دیانت بڑا مطمئن سزا کیوں، کوئی سے زیادہ داد مل جائے گی تو کیڑی میرے مجلس دے وچ مولا دی عزت کتنوں کو ڈائری میں مجلس لکھیاں جانی. بے شک کوئی مجلس نہ لکھواؤ، میں نے پورا پڑھنا. کبھی کبھی دیانت میسم کی جگہ بیٹھ کے، کئی بندے سوچنے پتہ نہیں اردو کتھوں آ گئی. کھجوریں بیچتی تھی. میسم ہر جگہ پہ علی علی کرتے تھے. 5 منٹ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں. ہر جگہ پہ علی علی کرتے تھے، مسجد میں علی علی کرتے تھے. اور ابن زیاد کو اچھا نہیں لگتا تھا. یا پاک سیدہ ہمت عطا کرنا میں لفظ ان کے حوالے کر سکوں. جو بندہ کہتا ہے میں ساری زندگی ذاکر کے ساتھ نہیں بولا، اسے میں کہوں گا زمین پکڑ کر بیٹھے. اگر اس کی آواز یہاں سے بلند ہو کہ مکسر کی حویلی تک نہ گئی تو میں نے سلمان سے خیرات نہیں مانگی. میسم کو آواز دے کے کہتا جاؤ میسم کو گرفتار کر کے لاؤ. زنجیروں میں جکڑا ہوا میسم کائنات میں آزادیاں بانٹتا ہوا ابن زیاد کے دربار پہنچا. ابن زیاد کی نظر میسم پہ پڑی. مغرور میسم نے مفرور ابن زیاد کو دیکھا. مغرور میسم نے، کیونکہ ایسے موقعوں پہ غرور کرنا علی اور علی والوں کو زیب دیتا ہے. مغرور میسم نے، قبلہ توجہ کیجئے گا، جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. مغرور میسم نے مفرور ابن زیاد کو دیکھا. اور جس بندے کو سمجھ نہیں ہے اس کے لیے جملہ بدل دیتا ہوں. جب خندق کے میدان میں علی ابن ابی طالب نے یا پاک سیدہ ہمت اور طاقت عطا کرنا، میں لفظ ان کے حوالے کر سکوں، انہیں بولنے کی قوت عطا کرنا. بھائی دانیال جی، جب خندق کے میدان میں علی ابن ابی طالب نے عمر ابن عبد ود کی ٹانگ کاٹی تو علی ٹہل کر چلے. ایک صحابی آواز دے کے کہتا یا رسول اللہ، علی غرور سے چل رہے ہیں. فرمایا خاموش، علی غرور سے نہیں چل رہے بلکہ اللہ کا غرور چل رہا ہے. آپ سلامت رہے. علی غرور سے نہیں چل رہے بلکہ اللہ کا غرور چل رہا ہے. کہتا میسم تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ میسم آواز دے کے کہتا بغیر تجھے پتہ نہیں علی کی ولایت اور موت کا ڈر ایک دل میں جمع نہیں ہوتے. سیدہ آپ کو سلامت رکھیں. جس بندے کے دل کی مسجد میں علی ولی اللہ کی واجب اذان ہوتی ہے وہ بندہ سر اٹھائے، نتیجہ دے کے میں آپ کو سلام کرنے لگوں. کہتا میسم تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ میسم آواز دے کے کہتا بغیرت تجھے پتہ نہیں علی کی ولایت اور موت کا ڈر ایک دل میں جمع نہیں ہوتے؟ کہتا میسم یہ عام موت نہیں. جو میسم مزاج بیٹھو یار سر اٹھاؤ. کہتا یہ عام موت نہیں، طبی موت نہیں. پہلے تیرے ہاتھ کاٹوں گا، پھر تیرے پاؤں کاٹوں گا، پھر تیری آنکھیں نکالوں گا، پھر تیری زبان کھینچوں گا. اس کا اتنا کہنا تھا. بھائی کاظم جی پورے پاکستان میں جہاں کی ہے بندوں نے اٹھ کے داد دیا ہے کہ بندہ نہ بولا میں سمجھوں گا کوئی بندہ اپنی دیانت سے ہاتھ کر گیا. اس کا اتنا کہنا تھا. میسم ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، زور زور سے کہہ کے لگانے لگے. یہ آواز دے کے کہتا میسم دیکھا نا موت کی تکلیف کا ذکر سن کے
تیری عقل چھن گئی اور تو زور زور سے ہنسنے لگا۔ میثم آواز دے کے کہتا ہے بغیرت موت کی تکلیف کا ذکر سن کے نہیں ہنسا، میرے مولا نے ترتیب یہی بتائی تھی۔ کون سا ہاتھ ہے یار جو بادشاہ علی کو سلام نہیں کرتا؟ میرے مولا نے ترتیب یہی بتائی تھی، سلام کرنے لگوں۔ کہتا اچھا اس کے ہاتھ کاٹو، پاؤں کاٹو، آنکھیں نکالو، زبان چھوڑ دو۔ لوگ کہیں گے علی نے کہا تھا، ہوا نہیں، علی نے کہا تھا، ہوا نہیں۔ میثم کہتا کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ علی نے کہا ہوتا ہے۔ یہ میثم کو چھوڑ کے چلے، میثم کو لے کے چلے۔ میثم آواز دے کے کہتا کوفہ والو رکو۔ میثم کے پاؤں کٹے، میثم نے فضائل پڑھے، میثم کے ہاتھ کٹے، میثم نے فضائل پڑھے، میثم کی آنکھیں نکلی، میثم نے فضائل پڑھے۔ جب میثم کی آنکھیں نکلی تو بغیر آنکھوں کے مسکرانے والا میثم مسکرایا۔ جب میثم کو چھوڑ کے چلے، میثم آواز دے کے کہتا کوفہ والو رکو، اب میں تمہیں علی کے وہ فضائل سناؤں جو مجھے میرے مولا علی نے بتایا ہے۔ پھر ہر گھر کا دروازہ کھل گیا، پھر وہ میثم کی سونی کا درخت نہیں تھا، لوگوں کے طواف کا کعبہ بن گیا تھا۔ میثم آواز دے کے کہتا کوفہ والو رکو، میں تمہیں علی کے وہ فضائل سناؤں جو مجھے میرے مولا علی نے بتایا ہے۔ اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ میثم آواز دے کے کہتا کوفہ والو رکو، میں تمہیں علی کے وہ فضائل سناؤں مجھے میرے مولا علی نے بتایا تھا۔ آدم کی مٹی کو میں نے خمیر کیا تھا، نوح کی کشتی کو کنارہ میں نے دیا تھا، ابراہیم پہ نار کو گلزار میں نے کیا تھا، داؤد کو لہن کو شرینی میں نے دی تھی، اسماعیل کی گردن پہ رکھی ہی چھری کی دھار کو حیات کے دھارے میں نے بدلا تھا۔ میثم سولی پر لٹکے ہوئے لوگوں کو علی کے فضائل سنا رہا تھا کہ میثم آواز دے کے کہتا کوفہ والو رکو، اب میں تمہیں علی کا وہ ہنر بتاؤں جو مجھے میرے مولا علی نے بتایا ہے۔ مجھے میرے مولا علی نے بتایا تھا فلاں کا باپ وہ نہیں جو مورخ نے لکھا، فلاں کا باپ وہ نہیں جو اس کی ماں کہتی ہے۔ میثم سولی پر لٹکے ہوئے لوگوں کی اصلی باپ بتا رہا تھا۔ ابن زیاد کا بھائی کیمرہ پھیر کے اس ہاتھ کی زیارت کروائی جو سارا سال بادشاہ حسین سے لنگر حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کا ہاتھ بلند نہیں ہوتا، پھر اس کے حق میں دعا کروں گا مولا یہ بندہ بیمار ہے، اسے شفا عطا کریں، اس کے علاوہ میرے پاس وجہ کوئی نہیں ہے، بندے کے بعد زبان اور وہ چپ کر جائے۔ میثم سولی پر لٹکے ہوئے لوگوں کی اصلی بات بتا رہا تھا۔ وہاں ابن زیاد کا ایک گماشتہ کھڑا تھا، ہافتہ کامتہ ننگے پاؤں، دل کی دھڑکنوں کا توازن بگڑا ہوا، نبضیں اکھڑی ہوئی۔ آکے ابن زیاد کو کہتا تجھے پتا ہے علی کا ملنگ اور علی کا ملنگ سولی پر لٹکے ہوئے لوگوں کی اصلی بات بتا رہا ہے۔ یہ آواز دے کے کہتا جلدی کر، اس کی زبان کاٹ، کہیں میرا بھی اصلی نہ بتا دے۔ ہاں تجھے مل کے بولو حیدری۔ اسی علی کی ولایت کو دنیا مان لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا، بہن کو چادر مل جاتی۔ 2 منٹ اور میرے حصے کی نوکری تمام۔ مخدومہ عالمین آپ کو سلامت رکھے، پاک سیدہ آپ کو کسی کو محتاج نہ کرے۔ بیٹی محمد کی تھی مسلمانوں نے مارا، بیٹی علی کی تھی مسلمانوں نے مارا، بیٹی حسین کی تھی مسلمانوں نے مارا۔ ہند اور رملہ آگے شام کے بازار میں آپ کی دھرتی پہ مصائب کے حوالے سے کوئی خاص کرم ہے؟ جو امیر ہے اس کے حصے کا میں خود ماتم کرتا ہوں۔ بھائی کاظم جی آواز دے کے کہتی قیدن اپنا تعارف کروا، اتنی ہائے کری کہ علی کی عالیہ بیٹی تیری ہائے پہ مہر لگا دی۔ قیدن اپنا تعارف کروا، بی بی آواز دے کے کہتی میں کائنات کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر، بڑا امیر ہے یار جس نے ہائے نہیں کی۔ میں کائنات کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ یہ آواز دے کے کہتی بادشاہ کی بیٹیوں کے لباس بوسیدہ ہوتے ہیں، دیکھ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میرے کانوں میں یمنی در ہیں۔ جب اس نے کہا نا میرے کانوں میں یمنی در ہیں، 4 سال کی سکینہ آواز دے کے کہتی یا پاک سیدہ میں مراں یا سارے ماتمی ہائے کرن۔ 4 سال کی سکینہ آواز دے کے کہتی ہے رملہ یہ جو تیرے کانوں میں در ہیں یہ تیرے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سینے میں ہاتھ مارو۔ رملہ یہ جو تیرے کانوں میں در ہیں یہ تیرے نہیں۔ ہو سکتا کسی کی زندگی کی آخری مجلس و سلام کر لگوں، یہ تیرے نہیں میرے ہیں۔ آواز دے کے کہتی ہے شہزادی نشانی بتائیں، نشانی مل گئی تو در تجھے واپس کر دوں گی۔ 4 سال کی مخدومہ، مر جائے پوری شیعہ قوم اس جملے پہ مولا کی قسم ماتم کا حق ادا نہیں ہوتا۔ 4 سال کی مخدومہ آواز دے کے کہتی ہے رملہ اپنے کانوں سے در اتار، اتار کے دیکھ اگر ان پہ لہو لگا ہے تو میرے ہیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین اگر انہیں پہ لہو لگا ہے تو میرے ہیں، نہیں لگا تو تیرے ہیں۔ رملہ میں در اتار کے کہتی ہے عجیب لہو ہے، اور میری ماں نے کئی بار دھویا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے۔ 4 سال کی مخدومہ کو آواز دے کے کہتی شہزادی نشانی مل گئی ہے، اب تو پہن لے۔ بی بی کہتی کیسے پہنوں؟ تینوں علی دی دھی دے ہتھاں دا واسطہ ایک باری سارے بندے سر دے ہاتھ رکھے جے تاکہ شام والی ملکہ تمہارے ہاتھ کی ضامن بن جائے۔ آواز دے کے کہ سارے یار ماتم کرو، آواز دے کے کہتی شہزادی نشانی مل گئی ہے، اب تو پہن لے۔ بی بی کہتی کیسے پہنوں؟ اور کنڈے بند تھے اور ظالم نے انگلی ڈال کے اور میرے کان سر دامادام اور میرے کان کھینچے ہیں اور میرے کان پھٹ گئے ہیں۔ اب میرے کانوں میں در پہننے کی جگہ نہیں، اب میں کائنات کی واحد مزدور ہوں جسے کربلا کے میدان سے لے کے شام کے بازار تک شبر